بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اسلام کو دین توحید کہا جاتا ہے اور اس کی توحیدی شان کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس میں دین اور دنیا میں جدائی نہیں ہے، یہ ایک ہی وحدت بن جاتے ہیں۔ صرف ایک کام آدمی کر لے، دنیا کو دین کے تابع کر لے، بس۔ تو ہر وہ کام جسے ہم دنیا داری سمجھتے ہیں یا خالص اپنے جسمانی تقاضے سمجھتے ہیں یا خالص اپنے حیوانی تقاضے سمجھتے ہیں، وہ سب بھی دینداری میں شمار ہوگی۔ یہ بات اس طور سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت کا تصور کیا ہے۔ یہ جو فرمایا گیا سورہ ذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز عبادت ہے تو کیا 24 گھنٹے نماز پڑھی جائے گی؟ روزہ عبادت ہے تو کیا ہر روز روزہ رکھا جائے گا؟ یہ تو مراد نہیں ہو سکتی۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تم اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو اللہ کے تابع کر دو، تمہارا کمانا، خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کی جد و جہد کرنا، یہاں تک کہ اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا، یہ بھی عبادت۔ یہ تصور آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اس طرح ایک وحدت، تو دین اور دنیا میں کوئی دوئی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ آج جو دو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ذر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے بعض نے یہ کہا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چونکہ یہ خود بھی فقراء میں سے ہے تو یہ فقراء ہی کی بات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذهب اہل الدثور بالاجور، دولت مند لوگ تو اجر و ثواب میں آگے نکل گئے، بازی لے گئے ہم سے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اب اس کی وضاحت کی، یصلون کما نصلی، وہ نمازیں پڑھتے جیسے ہم پڑھتے، وہ یصومون کما نصوم، اور وہ روزے بھی رکھتے ہیں جیسے کہ ہم رکھتے ہیں، وہ یتصدقون بفضول اموالہم، اور وہ صدقہ بھی کرتے ہیں اپنے زائد مال میں سے۔ اب اس میں سوال کیا مضمون ہے؟ ہمارے پاس مال ہے نہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، تو ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اچھا، یہاں بھی یہ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ کیوں اللہ نے یہ تقسیم رکھی ہے۔ ایک تقسیم اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے، جس کو کئی انکاری، آج جو جس قدر واضح بات ہے،
کوئی شخص پیدائشی طور پر زیادہ ذہین ہے، کوئی کن ذہن ہے، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے۔ آپ کو کچھ اور قسم کے جینز ملے ہیں، والدین کی طرف سے مجھے کچھ اور قسم کے ملے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس پر ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں چوتھی حدیث کے ذیل میں، ایمان بالقدر۔ تو ایک تو فرق ہے جو دنیا میں اب ایک شخص میں محنت کا مادہ زیادہ ہے، وہ زیادہ کما رہا ہے، ایک میں کم ہے، وہ کم کما رہا ہے، لیکن اس پہ شکایت کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر غریبی اور امیری کے فرق میں ہمارے نظام کی کوئی خرابی ہے، اسے درست کرنا چاہیے۔ نظام میں مواقع سب کے لیے برابر ہونے چاہیے۔ اب یہ کام جو ہے بدقسمتی سے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی ممالک نام نہاد میں کہیں وہ نظام موجود نہیں، کہیں جو دنیا نے کر کے دکھایا۔ میرا بچہ ہو آپ کا بچہ، تعلیم ایک ہی ملے گی، ورنہ ایک امیر کا بچہ تو آگے نکل گیا، ایک غریب کا بچہ پیچھے رہ گیا، چاہے وہ ذہین تر، اسے موقع ملتا تو شاید اس امیر کے بچے سے کہیں آگے نکل جائے، موقع نہیں۔ ان ساری چیزوں میں علاج سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ کام انہوں نے کر کے دکھایا، دنیا نے ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک انتہا کو تو معاملہ چلا گیا تھا کمیونزم میں، لیکن بعد میں کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان ایک سنتھیسس ہوا ہے۔ یہ میں نے بعض مواقع پر آپ کو بتایا ہے کہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو مارکس کا فلسفہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی گواہی موجود ہے، جس کا کہ میں نے بعض مواقع پر تذکرہ کیا ہے۔ انسان جب سوچتا ہے تو ایک بات وہ ایک نظام اپنے ذہن سے اختراع کرتا ہے، اس نظام پر چلتا ہے تو اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی خرابی کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، تھیسس اینٹی تھیسس۔ اب یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں آپس میں، لیکن بالآخر ان میں صلح ہو جاتی ہے، یہ مل جاتے ہیں، سنتھیسس، کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کی بھلائیاں جمع کر لیں۔ لیکن چونکہ اب بھی اگر یہ ہدایت خداوندی سے دور ہے تو کامل متوازن نظام نہیں بنے گا، کوئی نہ کوئی خلا رہ جائے گا۔ شہنشاہیت ختم ہوئی، جاگیرداری ختم ہوئی، تو بہرحال نوع انسانی کا ایک ترقی کی طرف قدم تھا۔ کیا ہیں یہ بادشاہ ہیں، ان کے محل ہیں، ان کے عیاشیاں ہیں، ان کی وہ فوجیں کھڑی کر رکھی انہوں نے، وہ ذرا بولے تو صحیح، ذرا لگان دینے سے انکار تو کرے، اس کا جو ہے اس کا گھر بار جلا کے راکھ کر دیں۔ کیا نظام ہے؟ وہ نظام ختم ہوا جسے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، آج بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت اعلیٰ ہے، جمہوریت آ گئی، لیکن دولت کا نظام جو کا تو رہا، تو اس جمہوریت سے کیپٹلزم پیدا ہو گیا۔ پہلے جاگیردار لوگوں کی گردنوں پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گیا۔ کیپٹلزم کا رد عمل ہوا تو کمیونزم آ گیا۔ اب یہ بھی چونکہ انسانی ذہن کی پیداوار تھی، اس کے اندر بھی ایک بے اعتدالی ہو گئی، ذاتی ملکیت کی نفی مطلق امکان بات ہے۔ پہلے تو